الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وقال الله تعالى في مقام آخر أحقاف إن الذين قالوا ربنا الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید کی دو جگہ کی آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استقامت دکھاتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت دکھاتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں اور اپنی تمام زندگی اس کے مطابق گزار دیتے ہیں کہ جو اللہ کا ایمان بنایا ہے اس اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو کیا، نماز سے لے کے جہاد زندگی تک تمام مراحل جتنے بھی ہیں، یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اصحاب کرام کی زندگی میں موجود ہے۔ وہ ساری زندگی کے عوامل، سارا دین بھی ہے، سارا دنیا بھی ہے۔ ہمارے ولاگ اس لیے چل رہے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا دنیا سب ایک ہے۔ بازار میں بیٹھنے والا وہ اسی طرح دین کما رہا ہے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اگر اس میں پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ 7 آدمی خصوصی اللہ پاک ان کو وہاں عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن قیامت والے دن، حشر والے دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اور ان 7 لوگوں کو سعید حضرت مفتی سعید صاحب دہلوی نے وہ سنت کے مختلف مرحلوں میں بہت سارے لوگوں کا خصوصی ذکر کیا ہے جو 50 سے اوپر ہیں، اور یہ جو 7 ہے یہ باقاعدہ حدیث میں مینشن ہے کہ یہ 7 وہ لوگ ہیں جن پر اللہ خصوصی اپنے عرش کا سایہ کرے گا جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ خاص اعزاز ہے، اور ان کی فہرست میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، اور پھر مرتے دم تک آ کر فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ دنیا بھی ہم نے تمہاری کر دی، وہ دنیا بھی ہم نے تمہاری کر دی۔ اور اس میں نمبر پہلے درجے پہ ہے امام عادل، وہ بادشاہ جو اس کا انتخاب امت نے کیا ہو اور انتخاب کے ذریعے سے ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو چن گئے، ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو چنا، عمر فاروق نے کمیٹی بنائی اور عثمان غنی، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور عموماً مقدمے ان کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ چیں بچی نہیں ہوتے، اور اس لیے وہ امام عادل ہیں۔ اور امام فاروق اعظم کا اپنے بیٹے کے خلاف بھی حکم آتا ہے تو وہ نافذ کر دیتے ہیں، اور عام سا سپاہی، عام سا بندہ اٹھ کے وہ کہتا ہے ہم نہیں سنتے تمہاری بات، ہم نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں ہاں اب شکایت کرو، شکایت دور کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے اب ہم سنتے بھی ہیں، اب ہم مانتے بھی ہیں۔ وہ امام عادل ہیں اپنے اوپر۔ اور عمر ابن العزیز جس نے 2 سال سے اوپر بنو امیہ میں حکومت کی، اس کو عمر ثانی کہتے ہیں۔ اس نے تو ساری زندگی اللہ اور کے رسول کے لیے لگا دی تھی، اور اس کا تاریخ میں روشن نام ہے۔ یہ امام عادل ہیں، اللہ ان کو خصوصی سایہ دے گا۔ دوسرے وہ جس نے تمام زندگی اللہ کے لیے لگا دی، یہ خاص طور پہ جو اصحاب صفہ کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے ساتھ کے 34 40 42 جو لوگ تھے، اور ان کی اتباع میں تمام مدارس اور دینی مدرسوں میں کام کرنے والے علماء اور درس سیکھنے والے سکھانے والے لوگ زندگیاں لگا گئے، وہ تمام لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو پھر فوراً پہنچتا ہے کہ میں مسجد میں پہنچوں، اور نماز پڑھ کر کچھ دیر ذکر اذکار بھی کرتا رہتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے سب سے آخر میں جو مسجد سے نکلتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے تمام ہمارے احباب دوست مسجد سے نکلنے میں بھاگنے کی جلدی نہ کیا کریں، کچھ دیر بیٹھ کر ذکر اذکار کر لیے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور دشمنی بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ 2 ایمان والوں کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اگر اختلاف بھی بڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بڑھتا ہے۔ تو یہ
اپنے ذاتی مفادات یا رنجشیں یا بغض یا گرنج جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ نہیں پالتے، یہ ایمان کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ دل میں خدا ایسوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ وہ بندہ مومن جو اکیلے دکیلے کہیں بیٹھا ہو، ذکر اذکار کر رہا اور اللہ کی ہیبت اور عظمت اس کے دل میں آتی ہے اور اس کے آنسو نکل پڑتے ہوں خدا کے خوف سے، خدا سے ملاقات کے شوق میں، تو وہ یہ خاص درجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، تو یہ خاص بندہ ہے، اللہ اس کو عرش کا سایہ دے گا۔ اور کو 6 نمبر پہ حسب نسب والی خوبصورت عورت اگر وہ کسی مومن مرد کو جو کہ خوبصورت ہو اور اس کو برائی کی دعوت دے تو وہ اس کے جواب میں کہے انی اخاف اللہ رب العالمین، اور وہ سیم ایسے ہی الفاظ ہیں جیسے یوسف علیہ السلام نے ایک بادشاہزادی کی برائی کی دعوت کے جواب میں بھاگنے کی تو اللہ نے اس کی مدد کی تھی۔ تو یہ بھی خاص درجہ رکھنے والا ہے کہ جس کو پاک دامنی پسند ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ یہ عرش کے سائے میں جگہ پانے والوں میں ہوگا۔ انفاق فی سبیل اللہ وہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، دائیں ہاتھ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کو دیا ہے، اور یہ ایک خاص اعزاز ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن واجبی زکوٰۃیں جو ہیں وہ دکھا کر بتا کر دینی چاہیے، تاکہ جو الزام ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ تو نہیں دیتا اس سے وہ بندہ بری ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لکھو جی میری 10 بوریاں، تو جو اس کے رشتہ دار سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی شوق آتا ہے کہ اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ باقی بھی لکھائیں گے تو مدرسوں کا فائدہ ہو جائے گا، فی سبیل اللہ کے سلسلوں میں فائدہ ہو جائے گا، تو یہ ایک اچھی نیت ہے۔ لیکن اگر کسی کے ہاتھ پہ زکوٰۃ رکھو تو وہاں بتاؤ مت کہ یہ زکوٰۃ لے لو، اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ اپنا حصہ ہے جی تم وصول کرو، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے وفی اموالہم حق معلوم حق ہے، 40 روپوں میں 1 روپیہ، اور اگر نہری رقبہ ہو تو وہ 20واں حصہ ہے، اور اگر وہ بارانی رقبہ ہو تو 10ویں بوری ہوتی ہے، اور جتنی فصلیں اٹھائیں ہر ایک میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اور تجارت چونکہ سال کی ہوتی ہے تو اس کے بعد حولان حول ہوتا ہے، اور وہ 40 روپوں میں 1 روپیہ وہ اس نے نکالنا ہوتا ہے، اور 100 میں 2.5 روپے نکال کر اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ پہ رکھیں، اور بڑی فکر کے ساتھ کہ اللہ، اور ایسی جگہ کہیں لگا دیں کہ وہاں پہنچے نا تو وہ ضائع ہو جاتی ہے اور کل اس سے سوال ہوگا۔ اسی زکوٰۃ دینے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں ضائع تو نہیں کر رہے، اور اس لیے ہم اس ولاگ کو مختصر کرتے ہوئے یہ گزارش کریں گے کہ یہ نیک لوگ جن کو اللہ خصوصی سایہ دے گا ان میں شامل ہونے والوں میں بہت سارے چانس موجود ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اور ذکر اذکار بھی ہے، مسجد میں دل لگانا بھی ہے، اور اللہ کی یادیں کرنی بھی ہیں، اور اللہ کے لیے خوف کرتے رو پڑنا بھی ہے۔ تہجد گزاری کے لیے رات کے ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں بندہ اللہ کو یاد کر کے رو سکتا ہے، تو وہ سایہ ان کو نصیب ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا اس ولاگ جو ہے نیکی کی بات کے بلاغ ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات کے بلاغ میں ہمارے ساتھ ہو جاؤ، تاجر بن جاؤ اور پورا ثواب وصول کرو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس نیکی کی بات کو آگے فارورڈ ضرور کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔